بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول مداری اور ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا ایپیسوڈ 266 پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے 267۔ کہانی اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ پر ہے۔ چلے تو کہانی دیکھتے ہیں آج والی ایپیسوڈ میں کہانی میں کیا لکھا گیا ہے۔ ہم گئے تھے اپنے چکر میں وسیم سے جو ملے وصول کر لیں گے اور پھر اس کے حوالے کر دیں گے۔ اس کی جورو کے بھائی کے لیے سنبھالو اپنی بہن کے سہاگ کو۔ ہمارا کام ختم، لیکن بنا بنایا کام نادانستگی سے میں سرزد ہو جانے والی ایک غلطی سے بگڑ گیا۔ اگر وسیم کو پہلے بتا دیا جاتا کہ مال لینے کون آئے گا اور وہ شناخت کے بعد مال اس کے حوالے کرتا تو یہ سب خرابی کے اسباب پیدا ہی نہ ہوتے۔ لیکن بڑے ملک صاحب کو اس سے کیا کہ غلطی کس نے کی اور دانستہ کی یا نادانستہ، اس کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا۔ نقصان سے زیادہ یہ احساس بڑے ملک کے لیے باعث عزت تھا کہ اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ اس کے لیے یہ دشمنوں کی فتح تھی یا اپنوں کی خود غداری تھی؟ باہر صورت وہ اس کا انتقام لینا چاہتا تھا اور اپنی شکست کے ذمہ داروں کو سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کی نظر میں قصوروار میرے اور رئیس کے بعد وسیم تھا۔ وسیم بے شک ایک تھانے دار کا بہنوئی تھا، مگر بڑے ملک صاحب جیسے لوگوں کے ہاتھوں کی گرفت کے سامنے ایک پولیس انسپکٹر کی کیا اوقات۔ اب تک وسیم کو مجرم نمبر 1 کی حیثیت سے حاضر کر دیا گیا ہوگا اور اعتراف جرم کرانے کے بعد قراروا کی سزا بھی سنا دی گئی ہوگی۔ بڑے ملک کے نظام انصاف عبرتناک سزاؤں کے معیار انتہائی ظالمانہ اور لرزہ خیز تھے۔ دنیا بھر میں قانون سزائے موت پانے والوں کے ساتھ آخری رعایت کے طور پر انہیں کم سے کم اذیت کے ساتھ موت کو گلے لگانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پھانسی اور سولی جیسے طریقے بے رحمانہ قرار دیے گئے ہیں۔ الیکٹرک چیئر اور گیس چیمبر کے بعد اب ایک زہریلے انجیکشن سے سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کو سب سے آسان اور رحم دلانہ تسلیم کیا گیا۔ اس میں مرنے والے کو مارنے والوں کے ہاتھوں کم سے کم اذیت ملتی ہے، لیکن چوئی صاحب کے اور ملک صاحب کے ہاتھوں سزائے موت پانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایک طویل پر عذاب اور وحشیانہ حد تک غیر انسانی طریقے سے آدمی کو سسکا کر اور تڑپا کے بھی مار سکتے ہیں اور اس کی جان کو ہفتوں یا مہینوں تک عالم نزا کے عذاب میں مبتلا رکھ سکتے ہیں۔ نیلم نے دروازے میں نمودار ہو کے کہا، کیا بات ہے، یہاں بیٹھے چھت کو گور رہے ہو؟ وہاں میں ناشتے کی میز پر انتظار کر رہی ہوں کب سے۔ میں نے بڑبڑا کے کہا، مجھے کیا معلوم، کیوں؟ سغرا کہہ کے گئی تھی تم سے۔ میں نے کہا، اچھا، کب؟ خیر، آئی ایم سوری۔ کمال ہے، تم کیا مراقبے میں تھے یا بے ہوش تھے؟ تم نے سنا ہی نہیں؟ وہ سر کے گیلے بالوں پر تولیہ باندھے کھڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا، باہر نکلا خیالوں کی دنیا سے۔ وہ ہاتھ گاؤں کے میرے ساتھ چلنے لگی۔ ہر وقت خواب دیکھنے والا حقیقت کی دنیا سے دور ہو جاتا ہے، جیسے تم ہو گئے ہو۔ میں نے کہا، میں تو بہت حقیقت پسند ہوں۔ خاک حقیقت پسند ہو، مجھے سب معلوم ہے کہ تم اس فقیر کی بیٹی شادو کے لیے کتنا پاگل تھے۔ بیٹھو سامنے۔ اس نے باقاعدہ ڈانٹنا شروع کیا۔ میں سامنے بیٹھ گیا۔ شادو کا معاملہ کچھ اور تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ وہ جناب، کون سی غیر معمولی بات تھی اس میں؟ وہ کاف کی پری تھی یا کوئی شہزادی تھی؟ بہت اونچے خاندان کی تھی یا بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انتہائی ذہین تھی جس سے تم متاثر ہو گئے تھے؟ دل کے معاملات ایسے ناپ تول کے اور دیکھ بھال کے نہیں ہوتے۔ کیا یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے۔ آدمی جوتا بھی خریدتا تو کچھ دیکھ کر۔ پسند کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ چاہت کا وہ لڑکی کس طرح بھی تمہارے لائق نہیں تھی۔ برباد کر دیا اس نے تمہیں۔ کیا برباد کر دیا مجھے؟ میں نے خفی سے کہا، مجھ سے مت سوال کرو، یہ تم خود جانتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ چلاک لڑکی تھی، اس نے تم کو بیساکھی کے طور پر استعمال کیا اور جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اس نے بیساکھی کو پھینک دیا کوڑے کے ڈھیر پر، بیکار چیز سمجھ کے۔ آپ اسے کچھ مت کہیں، میں نے غصے میں کہا، ورنہ تم کیا کرو گے؟ اٹھ جاؤ گے ناشتے کی میز سے؟ اوکے، جاؤ میرے گھر سے۔ یہ بھول جاؤ گے کہ تمہاری جان میں نے بچائی ہے، ورنہ آج تمہاری لاش کہیں اور پڑی ہوتی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی مجھے کیا قیمت ادا کرنا پڑی؟ مجھے جانا پڑا بڑے ملک کے پاس۔ چھوٹے ملک نے کہا کہ بھائی صاحب سے خود بات کرو۔ بے غیرت انسان اچھی طرح جانتا تھا کہ بھائی صاحب سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے، مگر میں نے بھی یہ کہا، میں اس شخص کے پاس تمہاری جان بخشی کی درخواست لے کر گئی جس سے میرے دل کی گہرائی سے نفرت کرتی ہوں، کیونکہ وہ انسان نہیں، کتا ہے۔ سنو گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، یہ سب مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہی تو مصیبت ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں اور تم خود کچھ سمجھتے ہو۔ عقل مند تم سے زیادہ دنیا کی ٹھوکریں کھائی ہیں میں نے، تم سے کہیں زیادہ ذلت اٹھائی ہے، اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں۔ مرد تو صرف جسم کا عذاب برداشت کرتا ہے، عورت کی روح کا عذاب کو تم کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
میں عمر میں بھی بڑی ہوں اور تم سے، اور اس لیے تم کو یہ سب سمجھا رہی ہوں کہ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ میں نے کہا شادو والی بات تو ختم ہو گئی، چلیں مان لیتا ہوں کہ وہ محبت نہیں تھی، پاگل پن تھا میرا۔ اس کی ملازمہ نے تنگ آ کے کہا، بی بی گلنا بعد میں کرنا، ناشتہ تو مکاؤ پہلے۔ مس نیلم آپ بہت ٹینشن میں ہیں، میں نے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس کی اور تولیہ ہٹا کے بال جھٹکے اس کی وجہ بتا دی کہ میں نے اس وقت جھوٹ بولا تھا، میں نے تم سے کہ میں نے چھوٹے ملک کے ساتھ پی، میں نے رات کو بھی اسی جانور کے ساتھ پی تھی، اور صبح اسی لیے پی کہ میں گزشتہ رات کو بھول جانا چاہتی تھی، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ سکون آور گولیاں ختم ہو گئی تھی، ورنہ شراب کے ساتھ نکل جاتی۔ تو خیر تم ناشتہ کرو، میں نے اسے چائے بنا کے دی۔ مس نیلم بھاڑ میں گئی مس نیلم، بس نیلم کافی ہے، آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے لیے؟ میں نے کہا۔ وہ چائے کا ایک گھونٹ لے کر بولی، یہی ملک نے پوچھا تھا مجھ سے، چھوٹے نے بھی اور بڑے نے بھی، اور میں نے کہا وہ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا، چھوٹا بھائی؟ ہاں۔ اور کچھ بھی کہتی میں ان پر اثر نہ ہوتا، وہ مجھے ٹال دیتے اور تمہیں مار دیتے۔ کسی کو بھی مار دینا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ میں نے کہا لیکن آپ وہ سب جانتے ہیں، کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں؟ اس نے کہا۔ اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے مجھے 10 جھوٹ اور بولنے پڑے۔ میں نے کہا کہ ہماری ماں ایک تھی، باپوں کا پتہ نہیں۔ اس کا بھائی کا جب مجھے پتہ چلا تو میں اس کے بھائی کے پاس لے آئی۔ یہ پہلے یتیم خانے میں تھا، پھر کہیں فقیروں کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا اور وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے تمہاری بات کو کسی ثبوت کے بغیر تسلیم کر لیا؟ ثبوت انہیں نظر آ گیا جب انہوں نے غور کیا۔ میں نے بیوقوفوں کی طرح پوچھا، میں سمجھا نہیں، ایسا کون سا ثبوت جس سے وہ فوراً قائل ہو گئے؟ نیلم نے کہا، میری صورت اور تمہاری صورت میں زیادہ تو نہیں مگر معمولی سی مشابہت ضرور ہے۔ میں نے کہا کہ ہم اپنی ماں پر گئے ہیں، بس میں عورت ہوں اور ناصر مرد، اس لیے فرق محسوس ہوتا ہے۔ میں بھونچا کر رہ گیا، کہاں ہے؟ مجھے یہ احساس کبھی نہیں ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں لے گئی وہاں اس نے مجھے ڈریسنگ روم ٹیبل کے سامنے ایک آدم کے آئینے کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لو اب دیکھو اور سے دیکھو۔ میں دم بخود کھڑا رہا، وہ غلط فہمی نہیں کہہ رہی تھی۔ ایک نظر میں کسی صورت کے نقوش کی مشابہت کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا رنگ انتہائی صاف تھا اور میرا کچھ گندمی۔ اس کا قد 5 فٹ 4 انچ تھا، میرا 6 فٹ کے قریب تھا۔ وہ نازک اندام تھی اور میں سختی ایام اور جفا کشی کی زندگی سے تنومند اور پتھر جیسے مضبوط جسم کا مالک ہو گیا تھا۔ اس کے بالوں میں کچھ مصنوعی سنہرا پن تھا اور میرے بال کالے تھے، لیکن اس کی پیشانی اور اس کی آنکھیں، ناک اور تھوڑی تک چہرے کی ساخت وہی تھی جو میری۔ اگر کسی کو ہمیں ایک ساتھ اور غور سے دیکھنے کا موقع ملتا تو وہ مان لیتا کہ ہمارے درمیان بھائی بہن کا رشتہ ہے، جیسا کہ چھوٹے بڑے ملک نے مان لیا تھا۔ بولو اب کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے اسے شانوں سے پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، تم نے میرے لیے وہ کیا جو شاید ہر بڑی بہن نہیں کر سکتی۔ تمہارا یہ چھوٹا بھائی اور احمق اور پاگل ہے، مگر احسان فراموش نہیں۔ وہ خوشی سے اور شفقت سے مسکرائی۔ آؤ پھر پہلے میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرو، خوب پیٹ بھر کے۔ میں اس کے ساتھ میز پر لوٹ آیا۔ آج سے میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس نے پھر بالوں کو جھٹکا۔ تم کیا خیال رکھو گے؟ ہر چیز کا، تمہاری خوراک کا اور صحت کا، تمہارے معاملات کا، تمہاری حفاظت کا۔ وہ ہنس پڑی۔ اتنے بڑی نہیں ہوگے تم، بڑی میں ہوں۔ یہ بتاؤ چھوٹے ملک سے بات ہوئی؟ میں نے اسے بتا دیا کہ چھوٹے ملک نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کو بڑے بھائی صاحب کا موڈ دیکھ کے بات کریں گے۔ آخر اتنی جلدی کیا تھی؟ میں نے کہا کہ میں کیا بات کروں گی؟ جواب دینے سے پہلے میرے کانوں سے گھنٹی کی آواز سنی، شاید یہ چھوٹے ملک صاحب کا فون۔ شوگرا نے ناک بھون چڑھائی۔ میں آنکھ دیتی ہوں کہ بی بی غسل خانے میں ہے۔ میں نے کہا نہیں، نیلم بی بی بات کریں گی، اگر ملک ہو تو بعد میں وہ بھول جائے گا کہ یہ مصروف ہو جائے گا کہیں۔ شوگرا بھی 40 سال کی تھی یا اس سے کچھ زیادہ عمر کی عورت تھی، اور بابا جی کی طرح اس کی حیثیت ملازموں جیسی نہیں تھی۔ وہ نیلم کے لیے ماں کی طرح فکر مند رہتی تھی اور اس کی تمام ضروریات کا پورا خیال رکھتی تھی۔ گھر میں ان کے علاوہ اور بھی ملازم تھے تو ان کا نیلم سے براہ راست تعلق نہیں تھا، ان کی نگرانی شوگرا کرتی تھی، تاہم اس کی عزت خاص ملازمہ یا ہاؤس کیپر سے کہیں زیادہ تھی۔ اندرون خانہ تمام معاملات میں سب ملازم اس کے امکانات پر عمل کرنے کے پابند تھے۔ بابا جی کو، جیسا کہ میں نے بعد میں دیکھا، واقع والد کا مرتبہ و احترام حاصل تھا اور وہ نیلم کے مالیاتی امور بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ شوگرا نے ناگواری سے کارڈلیس فون کا ریسیور لا کے نیلم کو تھما دیا۔ وہی ہے چھوٹا ملک۔ میں بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ اگر میں اس کی باتیں سننا چاہوں؟ نیلم نے کہا، کوئی اچھی بات نہیں کسی کی باتیں سننا، مگر خیر اندر جا کے میرے بیڈ روم کے فون کا ریسیور اٹھا لو۔ میں چند سیکنڈ بعد ریسیور اٹھا چکا تھا۔
میں نے نیلم کی آواز سنی۔ ملک جی، حکم دے سکتا ہوں کوئی آپ کو؟ آپ فرماؤ کیا حکم ہے؟ میرے بھائی نے کچھ کہا تھا آپ سے، آپ نے ٹال دیا۔ لو جی، حد ہو گئی ہے۔ ٹالا کس کافر نے تھا؟ بس یہ کہا تھا کہ شام تک انتظار کر لے۔ نیلم نے کہا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ملک صاحب کہ وہ کس قدر پریشان ہے۔ اس قسم کی صورتحال سے خدا نہ خواستہ آپ دو چار ہوتے، آپ کے واحد عزیز دوست کا معاملہ ہوتا۔ تم چاہتی ہو کہ میں ابھی اسی وقت پتہ کر کے بتاؤں؟ ہاں، یہی چاہتی ہوں۔ میں اب اس کے حکم کو سمجھوں یا التجا؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ نیلم میری جان، تم خود بھی بھائی جی سے بات کر سکتی ہو، کیوں تم اتنا ڈرتے ہو ان سے؟ کیا کریں گے وہ؟ گولی مار دیں گے تمہیں اس گستاخی پر، آگ کر دیں گے۔ نیلم کا موڈ خراب ہونے لگا۔ اچھا، اتنا غصہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا جی، میں ابھی پوچھتا ہوں بھائی جی سے، بس وہ مل جائیں اور بات کرنے پر راضی ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی میں مصروف ہوں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیلم نے کہا، تم کوشش کر کے دیکھو اور پھر بتاؤ مجھے، میں بیٹھی ہوں انتظار میں۔ میں رسیور رکھ کے واپس ناشتے کی میز پر آ گیا۔ یہ بھی ایک احسان ہو گیا آپ کا مجھ پر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے احسان شمار نہیں کرتے، پتہ نہیں آگے چل کے ہمیں اور اس سے کہیں زیادہ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے لیے۔ وہ بولی۔ میں نے کہا، نیلم آخر آپ نے دیکھا کیا مجھ میں؟ اتنا مہربان کیوں ہو گئی آپ مجھ پر؟ دنیا آپ کو ایک نظر سے دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ اس دنیا کی بات مت کرو۔ ان کی نظروں میں لالچ ہوس کے سوا کیا ہوتا ہے؟ نیلم نے ان کے لیے ایک حسین عورت ہے یا دولت مند عورت ہے؟ تمہارے کردار ایک مضبوط روپ دیکھا تھا میں نے جب 1,00,000 روپے کا چیک تم نے پھاڑ کے پھینک دیا، حالانکہ تم خود کوئی لکھ پتی نہیں تھے، اور لکھ پتی کیا، کروڑ پتی بھی 1,00,000 کو ایسے انکار نہیں کرتا۔ تم مخلص اور دیانتدار تھے، تم میں منافقت نہیں تھی، تم باہمت تھے۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح تم نے نیلم کو دیکھا تو اسے کوئی اہمیت نہیں دی، نیلم کے انتظامات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تمہاری یہ خودداری بھی مجھے اچھی لگی۔ اس کے علاوہ جب تم نے میری گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، نیلم یہ غلط ہے۔ بہرحال اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، میں نشے میں گاڑی چلا رہی تھی اور یہ سمجھی کہ میں نے غلطی سے تمہیں ٹکر مار دی۔ احساس جرم ایک عذاب بن گیا تھا میرے لیے، لیکن تم نے بے الزام اپنے سر لے لیا اور کہا کہ غلطی تمہاری اپنی تھی۔ میں نے اسے ایسے ہی ڈر رہی تھی کہ کہیں خواہ مخواہ بات نہ بڑھ جائے۔ دشمن بہت ہیں میرے، حاسد اور بدگمان، تمہیں ایکسپلوٹ کرنے اور تم کو ان کو بہکانے میں آگے مجھ پر لاکھوں کے ہر جانے کا کیس کر دیتے۔ میں نے کہا، میرے جیسا غریب اور لاوارث آدمی تمہارا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مجھے بعد میں پتہ چلا اصل بات کا، تم کو ایک عورت کی بے وفائی کے صدمے نے پاگل کر دیا تھا۔ تم نے اس کی خاطر بہت دکھ جھیلے تھے، بہت مصائب برداشت کیے تھے، بہت سے خطرات مول لیے تھے، مگر وہ عورت صرف پیسے کی خاطر تمہیں چھوڑ کے کسی دولت مند کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں نے کہا، اب اس کا ذکر کیوں کیا؟ نہیں، میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب تم اسپتال میں لیٹے ہوئے تھے اور بے ہوشی میں بولتے تھے، روتے تھے اور اسے بہت کچھ کہتے تھے۔ مجھے سب وہاں کی ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تم سے ملنے کے بعد۔ گھر گئی تو رات کو پھر مجھے احساس ہوا جرم کا۔ خلش نے پریشان کیا۔ میں نے سوچا کہ کہیں اس حادثے میں بعد تم عورت کے نام سے ہی متفر نہ ہو جاؤ۔ نیلم کے انداز عورت شادو نہیں تھی، اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہر عورت شادو نہیں ہوتی، میں لوٹ کے تمہارے پاس گئی۔ کسی غرض کے بغیر میں نے تمہیں پوری توجہ دی، تمہارے ساتھ ہمدردی اور محبت کا رویہ رکھا۔ تم نے دیکھ لیا میرے پاس سب کچھ ہے، اخبار والے میرے پیچھے پھرتے ہیں، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسپتال میں رش لگ جاتا ہے۔ بڑے بڑے سیٹ جس کی ایک نگاہ التفات کے لیے سوالی بنے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ عورت تم جیسے غریب اور لاوارث کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر شرمندہ اور پریشان تھی۔ یہ آپ کی انسانیت اور شرافت تھی۔ شرافت؟ وہ ہنسی۔ ہم جیسی عورتوں کا شرافت سے کیا تعلق؟ مگر میں نے کوشش کی تمہیں جذباتی مایوسی کے اندھیرے سے نکالنے کی، یہ سمجھایا کہ زندگی کی طرح انسانوں کی فطرت کے بھی دو روپ ہوتے ہیں، یہ غرور کی بات نہیں۔ میرے مقابلے میں کیا اوقات شادو کی؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کے برعکس میں نے؟ خیر چھوڑو، وہ بات بہت پرانی ہو گئی۔ میں نے کبھی شادو کا موازنہ آپ سے نہیں کیا۔ ایک بات اور بھی ہے ناصر، ہم تقریباً ایک جیسے حالات کی کشتی میں سوار ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور طوفانوں سے گزر رہے ہیں۔ مجھے خوش قسمتی سے تم مل گئے اور میں اپنی ساحل تک مراد پہنچا دیا۔ میں نے 100 ہاتھ بڑھا کے بھی گرداب سے نکال لوں گا اور تم میرے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ میں نے کہا، دنیا آپ کے اس حسن پر مرتی ہے جو نظر آتا ہے۔ مجھے آپ کی خطت باطنی حسن نے حیران کر دیا۔ میں بڑی گناہ گار ہوں ناصر، میری بخشش نہیں ہوگی۔ اعمال ہی ایسے ہیں میرے جو زندگی میں گزار رہی ہوں نا، صبح سے شام تک جو کچھ بھی کرتی ہوں سب کام ہے۔ میں نے کہا، ایسی باتیں مت کریں، نیتوں کا حال خدا جانتا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے شریف نیک اور مفتی بنے پھرتے ہیں نا، کیا پتہ ان کے مقابلے میں خدا آپ کی کون سی بات پسند آ جائے۔ فون کی گھنٹی پر وہ چونکی، تم سنو، کوئی مجھے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں۔
میں نے ریسیور کو آن کیا۔ ہیلو، کسی نے کہا بھائی میڈم کہاں ہیں؟ یہاں انتظار ہو رہا ہے ان کا سیٹ پر۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ گھر پر نہیں ہے تو پھر کہاں ہیں؟ کب گئی ہیں گھر سے؟ کافی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا کافی دیر ہو گئی ہے؟ وہ غالباً کوئی پریشان ہدایت کار فلم ساز۔ میں نے فون بند کر دیا۔ آپ کے لیے تھا، آپ کو کہیں شوٹنگ پر پہنچنا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ نمبر کہاں سے معلوم کر لیا انہوں نے؟ اب اسے بدلنا پڑے گا، ورنہ ایک کو معلوم ہوا تو سب مجھے پتہ چل گیا کہ ضرور ملک نے کہیں پھڑ ماری ہوگی کہ میرے پاس نیلم کا پرائیویٹ نمبر ہے۔ میں نے کہا نمبر ایکسچینج والے بھی بتا دیتے ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں، آپریٹر کرتے ہیں بدماشی، کوئی پیچھے لگ جائے تو اسے 200-400 وصول کر لیتے ہیں۔ وہ نمبر تو پرانے ہیں اور سب کو معلوم ہے۔ فلم والے اور اخبار والے وہی استعمال کرتے ہیں۔ ایک میں اپنے لیے رکھتی ہوں، خاص لوگوں کے لیے۔ آج کل ملک خاص لوگوں میں شامل ہے، یہی سمجھ لو۔ اس کا خاص آدمی ہونا ہی تمہاری زندگی کی ضمانت بن گیا۔ قدرت کے کھیل ہیں سب، وہ بولی۔ پھر فون کی گھنٹی بولی تو میں نے ریسیور آن کر کے کان سے لگا لیا۔ یس، نیلم کہاں ہے؟ یہ ملک کی آواز تھی۔ میں نے ریسیور نیلم کو تھما دیا۔ آپ کا خاص آدمی بڑی لمبی عمر ہے، ہم اس کی بات کر رہے تھے، نیلم نے کہا۔ جی میری سرکار۔ اچھا چلو، خدا کا شکر ہے، اب میں اور کیا کہوں؟ قدردانی ہے آپ کی، بندہ نوازی ہے۔ اچھا بات سنو، وہ کہاں ہے؟ پھر تم یوں کرو، اسے یہ نمبر بتا دو، کسی سے کہہ دو یار کہ اس نمبر پر ناصر سے بات کر لیں پلیز۔ تھینک یو ملک۔ ہاں وہ ہنسی، مجھے پتہ ہے تم بڑے کاروباری ہو۔ نیکی کے بدلے میں صرف شکریہ کافی نہیں تمہارے لیے، اس کی قیمت وصول کرو گے۔ اس نے فون بند کے میری طرف دیکھا۔ تمہارا دوست بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے نیلم کی گفتگو اور صورت کے تاثرات سے اس کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میرے سر پر بڑا بوجھ تھا، بہت عذاب سے بچا لیا مجھے آپ نے۔ ایسا مت کہو، مارنے بچانے والا تو اوپر والا ہی ہے، تمہارا اور چھوٹے بڑے ملک کا رب ہے۔ باقی سب تقدیر کے کھیل ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی وہ خود تم سے بات کرے گا۔ تمہارا دوست رئیس ہے کہاں؟ بڑے ملک صاحب کی کوٹھی میں۔ میں نے چھوٹے ملک سے کہا ہے کہ وہاں کسی کو فون کر کے یہ نمبر بتا دے، وہ رئیس کو پیغام پہنچا دیں گے کہ ناصر سے بات کر لو۔ میں نے کہا کیا رئیس قید میں ہے؟ وہ مسکرائی۔ بھائی مجھے کیا معلوم؟ ایک خوشی خبر مل تو گئی تمہیں، وہ زندہ ہے اور خیریت سے ہے۔ بات ہو جائے گی تو خود ہی پوچھ لینا، اس سے جو بھی پوچھنا ہے۔ نرس ٹرے اٹھائے ہوئے نمودار ہوئی۔ میں نے ان کے روم میں کی گئی تھی۔ میڈم دوا دینی ہے، یہ یہاں بیٹھے ہیں، ڈریسنگ بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا دوا تو میں کھا لوں گا، ڈریسنگ کوئی ضرورت نہیں۔ نرس نے میڈم کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ سمجھائیں ان کو۔ نیلم نے کہا چلو جاؤ، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ میں نے کہا رئیس کو فون آیا تو میں بتا دوں گی تمہیں۔ کچھ دیر بعد جب نرس ڈریسنگ کر کے فارغ ہو چکی تھی، نیلم فون کر ریسیور اٹھائے میرے کمرے میں آ گئی اور 500 صوفے پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ فضول باتیں بہت ہو گئیں اور ہوتی رہیں گی بعد میں، اب ذرا کام کی بات ہو جائے، وہ بولی۔ میں نے کہا کیا کام کرنا ہے مجھے بتائیے، ویسے تو آپ بھی خود کام پر نہیں گئیں آج۔ یہ بتاؤ کہ تم بڑے ملک صاحب کے گھر میں کیسے پہنچ گئے تھے؟ میں نے کہا کیا کام کرنا مجھے بتائیے، ویسے تو آپ خود کام پر نہیں گئی آج۔ یہ بتاؤ تم بڑے ملک صاحب کے گھر کیسے پہنچ گئے تھے؟ میں نے کہا انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں تمہاری زبان سے سب سننا چاہتی ہوں۔ جس نے مجھ پر نظر جما کے کہا۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ وہ غور سے سنتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے گھٹنے سمیٹے اور گھٹنوں پر تھوڑ نکالے بیٹھی رہی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات و تاثرات سے عاری تھا۔ میں یہ اندازہ نہ کر سکا کہ میری باتوں میں اس کے لیے کوئی حیران کن انکشاف تھا یا نہیں، اور جو میں نے بتایا وہ اسے کسی حد پہلے ہی معلوم تھا۔ بس وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس پر اعتماد کرتا ہوں تو اسے سب سچ بتاتا ہوں یا اس میں مصلحت امیز جھوٹ بھی ملاتا ہوں۔ میں 20 منٹ تک بولتا رہا اور میری نظر بار بار نیلم کے چہرے سے ہٹ کے گھڑی کی طرف جاتی رہی۔ مجھے رئیس کے فون کا انتظار تھا اور اندر سے میں ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کے زندہ سلامت ہونے کی خبر پر یقین کر کے میں خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے فون پر بات ہونے تک یہ غیر مصدقہ خبر تھی۔ بڑے اور چھوٹے ملک جیسے لوگوں کسی بے گناہ کو اپنی فرعونیت کا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے قتل کرتے ہوئے احساس جرم کی خلش محسوس نہیں کرتے تو جھوٹ بولتے ہوئے انہیں کیا شرم آئے گی؟ اگر فرشتہ غیب کی طرح پہنچ کے نیلم مجھے نہ بچاتی تو ان سے پوچھنے والا کون تھا کہ ناصر اور رئیس نام کے دو جوان کہاں ہیں؟ بس ان کا اظہار لا علمی اور انکار کافی ہوتا۔ کون ناصر عظیم اور کون رئیس خان؟ ہم تو اس ناصر کے کسی شخص سے واقف نہیں۔ ہمارے بدخواہ اور دشمن ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے آدمی اٹھا کے یہاں لائیں۔ اب درمیان میں نیلم آ جائے وہ خوف زدہ نہیں ہو سکتے، مگر احتیاط پسندی سے کام لیتے ہوئے بڑے ملک صاحب کہہ سکتے کہ رئیس خان آیا تھا یہاں اپنے کام سے، اسے ملازمت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے دے دی، مگر یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں وہ کہاں ملے گا؟ جب مس نیلم نے فون کیا تو وہ یہاں تھا، کچھ دیر بعد چلا گیا۔ اس کا پتہ ٹھکانہ ہم نے نہیں پوچھا، آئے گا نوکری پر تو معلوم ہو جائے گا۔ وہ کہیں نہیں ملتا، اور کبھی بڑے ملک صاحب کی عنایت خسرو نہ ہوتے تو عطا ہونے والی نوکری کے لیے نہ پہنچتا تو کس کی مجال کے ملک صاحب سے جواب طلبی کرے؟
ایسے سینکڑوں ملازم اور ضرورت مند آتے جاتے رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر گیا۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد نیلم نے کہا، ناصر تم جانتے ہو بڑے ملک صاحب کیا چیز ہیں؟ میں نے لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ نام بڑا ہے ان کا، خود بھی بڑی چیز ہے، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ جدی پشتی جاگیردار ہیں، شاید انہیں خود بھی معلوم نہیں ہو کہ ان کی زمین اب کتنی ہے۔ ان زمینوں پر سینکڑوں مزارے ان کے خانہ جات غلاموں کی طرح چلتے ہیں۔ ان کی 2 شوگر ملز، ایک سیمنٹ فیکٹری، آئلز اینڈ سوپ انڈسٹری ہے، فیصل آباد شیخو پورہ روڈ ٹیکسٹائل مل ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ بڑے ملک صاحب قومی اسمبلی میں تھے، اب سینٹ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چھوٹے ملک کو وہ صوبائی اسمبلی میں ہی رکھیں گے۔ اسے سیاست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، مگر ان کی موروثی سیٹ ہے جسے اپنے خاندان میں رکھنا ضروری ہے۔ چھوٹے ملک کا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، یہ بڑا اچھا نام ہے ہر قسم کے جائز ناجائز بزنس کے لیے۔ ہاں، وہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ممبر ہے۔ اس کی بہت سی کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہیں، جن کا وہ ڈائریکٹر ہے۔ دونوں بھائی کئی ارب روپے قرض لے چکے ہیں مختلف قومی اداروں سے، مگر اس کا سود تک ادا نہیں کرتے۔ میں نے کہا، جیسے سب نہیں کرتے۔ وہ مسکرائی۔ ان کو غصہ اس بات پر تھا کہ عین وقت پر جب انتخابات قریب ہیں، تمہاری وجہ سے ان کو شکست کے اسباب پیدا ہوئے۔ میری وجہ سے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ انہوں نے کچھ سامان منگوایا تھا بیرون ملک سے، بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ سامان۔ آپ کو معلوم ہے وہ کیا سامان تھا؟ سب تخریب کاری میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، ٹائم بم اور الیکٹرانک ڈیٹیکٹو وغیرہ ہوں گے، تم نہیں جانتے ہو۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا، ایسی تباکن چیزوں کا انتخابات سے کیا تعلق؟ کیسے بے وقوف آدمی ہو تم بھائی؟ جب انتخابات ہوتے ہیں تو پہلے ایک تحریک چلتی ہے، جیسے آج کل چل رہی ہے تحریک بحالی جمہوریت، MRD تحریک، جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ، تخریب کاری اور دھماکے، سب ہوتا ہے۔ ملک صاحب ویسے تو ہر حکومت کے آدمی ہیں، مگر درپردہ ہر اپوزیشن کے ہمدرد بھی رہتے ہیں، تاکہ کل کو اگر اپوزیشن ہی برسر اقتدار آ جائے تو یہ بھی ان کی گڈ بکس میں شامل ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں، اور ہوتا رہے گا۔ چت بھی میرا، پٹ بھی میرا۔ ملک صاحب نے MRD کو صرف اخلاقی نہیں، مالی امداد بھی فراہم کی، اور باہر سے اپنے مخصوص رابطے استعمال کر کے کچھ سامان منگوایا جو انہیں باہری جمہوریت تحریک چلانے والے کارکنوں کے حوالے کرنا تھا، اور تمہاری حماقت سے نہ جانے کون لے گیا۔ میرا کیا قصور تھا اس میں؟ قصور یہ تھا کہ تمہارا کہ تم نے اس سوٹ کیس کو کھولا، دیکھا اور اس میں $27,000 نکال لیے۔ وہ دوسرے سوٹ کیس میں تھے، وسیم کے سوٹ کیس میں۔ تو پھر وسیم نے